اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس رب جلیل کی جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام و محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم سے کچھ اہل سنت کے دوستوں نے سوال کیا کہ آپ اس ویڈیو بنائیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور ویسے بھی پچھلے ماہ رجب میں بہت سے ناظرین کو سوشل میڈیا پہ دیکھا گیا، بہت سے مشکوک الولد یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مولا کی ولادت کعبے میں ہوئی، اور یہ ایک فیک اور ایک فیبریکیٹڈ سی روایت ہے۔ تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، مکتبہ اہل بیت اور تشیع کا یہ امتیاز ہے کہ ہم 1400 برس سے آپ کو آپ ہی کی کتابوں سے آپ ہی کے سارے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی انسان سے ملاقات کے دو مقام ہو سکتے ہیں، یا تو وہ جہاں جاب کرتا ہے، جیسے میں منڈے ٹو فرائیڈے 9 to 5 بجے کا جاب کرتا ہوں، وہ میری آفیشیل مقام ہے، اگر آپ کو مجھ سے آفس میں ملنا ہے تو آپ وہاں آئیے گا، یا پھر میرے گھر آئیے، وہ میرا پرسنل مقام ہے۔ تو خدا کے بھی دو مقام ہے، ویسے تو مالک ہر جگہ ہے، عرش الہی اس کا پرسنل مقام ہے، اور خانہ کعبہ اس دنیا میں، اس ارض میں، اس کا آفیشیل مقام ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو پرسنل مقام پر بلایا اور اپنے ولی کو اپنے آفیشیل مقام پہ بھیجا۔ اللہ کائنات کو یہ بتلا رہا ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو یا مجھ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہو تو یا تو مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ یا پھر میرے ولی مرتضیٰ کے پاس آ جاؤ۔ دیکھیے، سورہ مریم ورس نمبر 22-23 میں اللہ نے جناب مریم سے، جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو جناب مریم سے کہا کہ بیوی آپ جائیے ذرا اس درخت کے پاس، یہاں سے ضرور چلی جائیے درخت کے پاس، اور درخت کے تنے کو کھینچیے، جب آپ کھینچیں گی تو اس میں سے خمرے گریں گے، اس خمرے کو کھائیے، اور آپ کے پیروں سے ہم چشمہ نکالیں گے، اس چشمے سے پانی پیجیے۔ اللہ اکبر! دست سے جب جوڑ کر حضرت عیسیٰ، مادر عیسیٰ سے کہا کہ خمرے درخت کے پاس چلے جائیے، اور مادر علی سے کہا دروازہ خانہ کعبہ کی دیوار کو شق کیا اور کہا کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر آ جائیے۔ عیسیٰ کی ماں سے کہہ رہا ہے خدا کہ درخت کو کی شاخ کو کھینچیے اور پھر کھانے کا انتظام ہوگا آپ کا۔ اور 4 روز تک تاریخ نے لکھا کہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہیں، نہ کوئی اندر گیا نہ کوئی باہر گیا، تو کھانا پینا کہاں سے ہوا؟ تو ظاہری بات ہے جس کا گھر ہے وہی مہمان نوازی کرے گا۔ اب ان لوگوں کو جن کو حوالوں کا شوق ہے، جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، میں تو ایک ادنا ترین سا ایک طالب علم ہوں گا مکتبہ اہل بیت کا، میں آپ کے کچھ حوالے گزار کرتا ہوں کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ تذکرۃ الخواص پیج 20 by علامہ سبت ابن الجوزی، از اے جائنٹ اسکالر آف اہل سنہ۔ فصول المحمہ والیوم 1 پیج 175 by علامہ ابن صبا، یہ لکھتے ہیں کہ نہ علی سے پہلے کسی کو یہ سعادت حاصل تھی نہ علی کے بعد، اور یہ حدیث کو تواتر میں لکھتے ہیں۔ نمبر 3، سیرت الحلبیہ والیوم 1 پیج 226 by برہان الدین الحلبی، مستدرک الحاکم، امام الحاکم حدیث کے ایک امام ہیں، ان کی کتاب کو صحیحین کہا جاتا ہے، میرے پاس موجود ہے۔ والیوم 3 پیج 483 by امام الحاکم النشاپوری، انہوں نے بھی لکھا کہ نہ علی سے پہلے کسی کو سعادت حاصل تھی نہ علی کے بعد، کفایت الطالب فی مناقب علی، پیج 707 by فیمس علامہ محمد ابن یوسف الگنجی الشافعی، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 2007 by سید ناصر حسین۔ 7واں حوالہ مروج الذہب والیوم 2 by famous historian المسعودی، he is pretty fanatic but still انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا۔ 8واں حوالہ نور الابصار پیج 76 by علامہ الشبلانجی الشافعی، نور الابصار پیج 76 پہ لکھتے ہیں۔ مطالب الاصول پیج 11 by علامہ محمد ابن طلحہ الشافعی، اور ازالۃ الکفائی پیج 251 by شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور یہ تواتر سے حدیث ہے۔ اور آخری حوالہ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ہے تفسیر آلوسی by famous commentary by Ahl Sunnah joint scholar, he is known as Imam of commentary by امام الالوسی۔ امام الالوسی لکھتے ہیں کہ نہ علی سے قبل کسی کو یہ سعادت حاصل تھی کہ کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے، نہ علی کے بعد کسی کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ خانہ خدا میں پیدا ہو۔ اور میں نے کچھ سوچا کہ کیوں پیدا کیا اللہ نے، تو بہرحال میں اہل سنت ہی کا موقف آپ کو دوں گا۔ امام علوسی اپنی تفسیر الالوسی میں ہی 2 پوائنٹ لکھتے ہیں کہ کیوں اللہ نے علی کو کعبے میں پیدا کیا، تو وہ یہ کہتے ہیں
اپنی تفسیر میں کہ اللہ کا پروسیجر یہ ہے کہ اللہ جس کا جو مقام ہوتا ہے اس کو اس جگہ پر رکھتا ہے. تو علی کو اپنے مقدس ترین دنیا کے مقام یعنی خانہ کعبہ میں پیدا کر اللہ نے علی کا مقام دنیا کو وضع کیا. اور پھر لکھتے ہیں اسی بات میں کہ کیوں پیدا کیا. انہوں نے چند احادیث لکھیں اپنے تفسیر میں کہ خانہ کعبہ نے خود اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تو مجھے کب ان بتوں کی نجاستوں سے پاک کرے گا. تو اللہ نے خانہ کعبہ کی دعا کو قبول کیا اور ایک بت شکن حیدر کرار کو اسی خانہ خدا میں بھیجا, اسی سے بت توڑوائے. دعا کی کعبے نے اللہ سے اور اللہ نے مدد کے لیے علی کو بھیج دیا. نظام بھی سمجھیے تھوڑا سا. آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. دیکھیے جب بچہ کسی کے گھر پیدا ہوتا ہے تو یہ بہت عام سی بات ہے کہ اس کا نام کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی نام کیا رکھیں, یہ بھی سوال اٹھتا ہے. پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں عزیز و قاری آ کر کہ بھئی کہ اس کی آنکھیں تو باپ کی طرح ہیں, اس کا چہرہ ماں کی طرح ہے, اس کے ہاتھ دادا کی طرح ہیں, XYZ. اٹس اے نارم. تو اللہ نے کہا تم پریشان نہ ہو, میں اس بچے کا نام اپنے نام پہ رکھوں گا. علی نام رکھا اور کہا کہ اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں, اس کے ہاتھ ید اللہ ہیں, اس کی زبان لسان اللہ ہے اور اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ حوالے منکرین کے لیے ان کی صحت کے لیے کافی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.